BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. ومبلڈن سمیت ٹینس کے کئی گرینڈ سلیم مقابلوں میں مشتبہ میچ فکسنگ کا انکشاف. عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ کہتے ہیں انہیں بھی پیشکش ہوئی تھی. عالمی فلاحی ادارے آکسفام کے مطابق 1% امیر دنیا کی 99% آبادی سے زیادہ دولت کے مالک ہیں اور ان کی دولت بڑھ رہی ہے. اور دیکھیے گا کہ بدلتی دنیا کیسے درزی اور کپڑوں کی دکان کو آپ کے گھر یا دفتر کھینچ لا رہی ہے. BBC کو معلوم ہوا ہے کہ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے بعض میچوں کی مبینہ طور پر میچ فکسنگ کے الزامات میں تفتیش کی جا چکی ہے. BBC اور بز فیڈ نیوز کی حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق بعض کھلاڑیوں اور جوئے کے سنڈیکیٹس کے درمیان رابطوں کے مضبوط شواہد موجود تھے، لیکن ٹینس کے انسداد بدعنوانی کے ادارے نے ان پر مزید تفتیش نہیں کی. گزشتہ 10 برسوں میں بعض گرینڈ سلیم جیتنے والوں سمیت 16 کھلاڑیوں سے متعلق خدشات ظاہر کیے گئے ہیں. سائمن کاکس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو. ٹینس جوئے کی صنعت کے لیے بہت منافع بخش کاروبار ہے اور اس پر ہر برس اربوں ڈالر کا جوا کھیلا جاتا ہے. 2007 میں مبینہ میچ فکسنگ اور غیر قانونی جوئے کے الزامات کے تحت ایک انکوائری کا آغاز کیا گیا. مارک فلپس تحقیقات کرنے والوں میں شامل تھے. تحقیقات میں جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ کھلاڑیوں کے جوئے والوں کے ساتھ رابطے تھے، اس لیے ہمارا خیال تھا کہ ثبوت بہت مضبوط تھے. وہ میرے خیال میں ٹینس کے لیے بہترین موقع تھا کہ تحقیقات مکمل کی جاتی اور کھلاڑیوں پر فرد جرم عائد کی جاتی. BBC اور بز فیڈ نیوز نے مشترکہ طور پر ٹینس ذرائع سے تحقیقات کی دستاویزات سمیت دیگر کئی دستاویزات حاصل کی ہیں. ان دستاویزات نے جوئے کے متعدد سینڈیکیٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ روابط کی نشاندہی کی ہے. ایک روسی گروپ نے 5 میچوں پر جوا کھیلا اور 2,50,000 پاؤنڈ جیتے. شمالی اٹلی کے ایک گروپ نے 28 میچوں پر جوا کھیلا اور 6,50,000 پاؤنڈ جیتے، جبکہ سسلی کے ایک سنڈیکیٹ نے 12 میچوں پر جوا کھیلا جن میں 3 ومبلڈن کے میچ بھی شامل تھے اور 6,50,000 پاؤنڈ جیتے. اس سنڈیکیٹ نے کسی بھی اور گرینڈ سلیم کے مقابلے میں ومبلڈن کو سب سے زیادہ ہدف بنایا. دستاویزات سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2006 میں 50 ٹاپ کھلاڑیوں میں سے ایک مارٹن وسلوا آرگویلو نے میچ سے قبل سسلی کے ایک جواری سے 82 ٹیکسٹ پیغامات کا تبادلہ کیا. صبح میں جواری نے آرگویلو کو لکھا کہ میچ سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آرگویلو نے لکھا میں نہیں کرنا چاہتا، میں جیتنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن میچ سے پہلے انہوں نے جواری کو پھر ٹیکسٹ کیا سب ٹھیک ہے. ہم نے معاملہ مارٹن واسلوا آرگویلو کے سامنے رکھا لیکن انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 16 کھلاڑیوں کے مشتبہ میچوں سے متعلق ٹینس انٹیگریٹی یونٹ کو کئی برسوں تک خدشات سے آگاہ کیا جاتا رہا. ان میں سے کچھ کھلاڑی آسٹریلین اوپن کے میچوں کے لیے اس ہفتے یہاں اس کورٹ میں موجود ہوں گے. اس سابق پیشہ ور کھلاڑی کے لیے ٹینس اب صرف ایک مشغلہ ہے. وہ پہلے کھلاڑی ہیں جن پر میچ فکسنگ میں پابندی لگی تھی، لیکن وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں. چنائی میں مجھے 50,000 کی پیشکش کی گئی کہ میں پہلے راؤنڈ میں ہار جاؤں، اور پیرس میں دگنی رقم کی پیشکش ہوئی کہ میں اسٹریٹ سیٹس میں ہار جاؤں، اور ماسکو میں بھی $50,000 کی آفر ہوئی تھی. ٹینس کا کھیل سال کے پہلے گرینڈ سلیم کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے اور کھیل کے انچارج کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے الزامات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ کرپشن ہے، لیکن وہ بہت ہی معمولی سطح پر ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے خلاف سب سے مؤثر انداز میں کارروائی کرتے رہیں. ٹینس انٹیگریٹی یونٹ کے ایک معمار ٹینس میں بدعنوانی کے مسئلے پر کیے جانے والے اقدامات پر نکتہ چینی کرتے ہیں. کھیل میں چیزوں کو چھپانے کا رجحان ہے. کوئی اس گندگی کو منظر عام پر لانا نہیں چاہتا، تو اگر وہ اس معاملے سے نپٹنا چاہتے ہیں تو پھر ٹینس انٹیگریٹی یونٹ کو اختیارات بھی دینا ہوں گے. اگر حکام چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کھیل کھیلتے اور دیکھتے رہیں تو پھر اس کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے.
سائمن کاکس کی رپورٹ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس بارے میں سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے۔ جوڈ ولیمسن ناٹنگھم سے لکھتی ہیں، پہلے کرکٹ، پھر سائیکلنگ، فٹ بال اور اب وقت آ گیا ہے کہ ٹینس کو بھی جانچا جائے۔ یہ اس سال کرپشن کی سب سے بڑی خبر ثابت ہوگی۔ لوئس بورنموتھ سے لکھتی ہیں، ابھی یہ صرف الزامات ہیں اور انہیں الزامات کی نظر سے ہی دیکھا جائے۔ سٹے باز ہر کھیل میں کھلاڑیوں سے رابطے کر کے انہیں لالچ دیتے ہیں۔ اور کیرل شارو لندن سے لکھتی ہیں، یہ ٹینس کے کھیل کی ایجاد کے بعد اس کی تاریخ میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی خبر ہے۔ یہ ٹینس کی دنیا کو ہلا دے گی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فلاحی ادارے آکسفام کا کہنا ہے کہ دنیا کے امیر ترین 1% افراد کی دولت اب دنیا کے باقی 99% افراد کی دولت کے برابر ہے۔ آکسفام نے یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا کے امیر ترین 62 افراد کے پاس عالمی سطح پر موجود 50% غریبوں کی جتنی دولت ہے۔ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں ٹیکس میں بچائے جانے والے پیسے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ ملاوی دنیا کے محروم ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اسکولوں میں سہولیات نہیں اور اسپتالوں میں عملے کی کمی ہے، لیکن ملاوی میں پیسہ بھی بہت ہے، جس سے شہر کے دولت مند لوگ بڑے بڑے مالز اور عالیشان عمارتیں بنا رہے ہیں۔ یہ عدم مساوات کی ایک تصویر ہے جو دنیا میں کئی جگہ نظر آئے گی۔ آکسفیم کی ایک تحقیق نے انکشاف کیا ہے کہ سن 2015 میں دنیا کے 1% امیر ترین لوگوں کی دولت اب دنیا کے باقی 99% افراد کی دولت سے زیادہ تھی۔ خیراتی ادارے کا کہنا ہے کہ اس وقت ایسے دولت مند لوگوں نے تقریباً 5 ٹریلین پاؤنڈ کی رقم ٹیکس سے بچا کر دوسرے ملکوں میں رکھی ہوئی ہے، جو برطانیہ اور جرمنی کی مجموعی قومی پیداوار سے بھی زیادہ ہے۔ اس سال ایسے ممالک پر توجہ دی جائے گی جو ٹیکس بچانے کی جنت سمجھے جاتے ہیں۔ ٹیکس کی جنت کا مطلب ہے رقم تو موجود ہے لیکن حکومت اور ان عام لوگوں سے دور ہے جنہیں اس رقم کی ضرورت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 5 ٹریلین پاؤنڈ ٹیکس سے بچا کر رکھے گئے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے لیے کئی عالمی رہنما آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ کے تفریحی مقام ڈیووس میں ہونے والی کانفرنس میں ملاقات کریں گے، لیکن ٹیکس سے متعلق یہ مسئلہ اس کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف سمیت 3 نامزد ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ نواب بگٹی 2006 میں ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ نواب بگٹی کے جلا وطن پوتے براہم داغ بگٹی نے اس فیصلے پر رد عمل میں BBC کو بتایا کہ انہیں پہلے ہی انصاف کی امید نہیں تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں ایک فلسطینی شخص نے ایک حاملہ اسرائیلی خاتون کو چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی خاتون کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی حالت بہتر بتائی گئی ہے۔ جنوبی بیت المقدس میں ہونے والے اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایران پر عائد عالمی اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو خام تیل کی فی بیرل قیمت کچھ عرصے کے لیے $28 سے بھی نیچے دیکھی گئی، تاہم بعد ازاں اس میں کچھ اضافہ ہوا۔ ایران نے ان نئی امریکی پابندیوں کی مذمت کی ہے جو بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے اگلے ہی روز ایرانی میزائل پروگرام سے منسلک افراد اور اداروں پر عائد کی گئی ہیں۔ دوسری جانب پابندیوں کے خاتمے سے ایران کے علاقائی تجارتی پارٹنرز جیسے کہ متحدہ عرب امارات میں دبئی وغیرہ نئے کاروباری مواقع کے منتظر ہیں۔ تفصیل کے ساتھ قندیل شام۔ خوشی کچھ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ دونوں ممالک کے صدر اور باقی کی دنیا ابھی اس تاریخی جوہری معاہدے کی اہمیت کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ امریکہ نے تازہ پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ ایسا جوہری سرگرمیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی پابندی کے برخلاف اکتوبر میں ایک بیلسٹک میزائل کے تجربے کرنے کی سزا کے طور پر کیا گیا۔ نئی پابندیوں کا مطلب ہے کہ جوہری پروگرام سے منسلک 11 ادارے اور افراد امریکی بینکاری نظام استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان پابندیوں کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے، لیکن یہ نئی پابندیاں ایرانی تیل کی درآمد پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ صدیوں سے دھاؤ نامی یہ روایتی کشتیاں باقاعدگی سے ایران اور دبئی کے درمیان تجارت کے لیے استعمال ہوتی آئیں، اور اب کیونکہ اقتصادی پابندیاں اٹھا دی گئی ہیں، نئے مواقع نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی وکیل عامر کوردوانی ایک عرصے سے اپنے کلائنٹس کو ان پابندیوں کے ساتھ تجارت کے مشورے دیتے آئے ہیں، اور اب وہ اس نئی صورتحال پر خوش ہیں، اور یہ جوش و خروش کاروبار کی دنیا میں کئی جگہ پایا جا رہا ہے۔
ایران دولت اور اثر و رسوخ کی امید میں ہے، لیکن پہلے اسے اپنے ماضی کے سائے سے نکلنا ہوگا۔ قندیل شام، BBC نیوز۔ اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جن خبروں میں آپ کی زیادہ دلچسپی رہی ان میں امریکہ اور برطانیہ کی آخری کامیابی سے متعلق ایک کالم، اور پاکستان میں لمبے عرصے کے بعد ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ YouTube پر سے پابندی اٹھائے جانے کی خبریں شامل ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا پاکستان اور افغانستان میں امن کے لیے دونوں ملکوں کے عام لوگ کیسے سوچتے ہیں، اور یہ بھی کہ نئے دور میں کپڑوں کی سلائی کے ڈھنگ روایتی درزیوں کو کیسے متاثر کر رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے 4 ملکی مذاکرات کا دوسرا دور آج سے کابل میں شروع ہو گیا ہے، جس کا ایک اہم موضوع پاک افغان تعلقات بھی ہیں۔ لیکن دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس پر آئے دن آپ ماہرین کے تبصرے سنتے رہتے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے عام شہری کیسے سوچتے ہیں؟ BBC نے گزشتہ دنوں ایسے ہی ایک مباحثے کا اہتمام کیا، آپ بھی دیکھیے۔ میرا نام عثمان ظفر ہے، میں لیکچرر ہوں اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور میں ریسرچر بھی ہوں ایک غیر سرکاری ادارے کے لیے۔ میرا نام محمد داؤد ہے اور یہاں MBA کر رہا ہوں فرسٹ ایئر میں۔ محمد اجمل بلوچ میرا نام ہے، میں ایک تاجر ہوں اور پاکستان کی جو انجمن تاجران ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں۔ مسکا گیلانی، میں یہاں امریکن یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، 3rd ایئر جونیئر لا اسٹوڈنٹ ہوں۔ بڑے گیمز کھیلے جاتے ہیں کہ ہم ایک پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں نہیں صرف ان کی غلطی ہے یا پاکستان کی غلطی ہے یا باہری ملکوں کی غلطی ہے یا افغانستان کی غلطی ہے۔ یہ بس بہت ہی ایک کنفیوزنگ اور ڈیپ ایک ڈرٹی گیم ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارا جو پریویس جو ہسٹوریکل بیگیج جو ہے کہ ہم کسی ایک ملک کو بلیم کرتے ہیں، کسی ایک طبقے کو بلیم کرتے ہیں، کسی ایک فورس کو بلیم کرتے ہیں، ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے عوام پچھلے 15 سال سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں آج تک پاکستان اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل نہ کرنے پر پڑا ہوا ہے یا تلا ہوا ہے۔ داؤد صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں تاثر یہ ہے کہ کوئی تیسری قوت ہے، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں افغانستان سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ جو بات آپ نے کی، جتنے پناہ گزین آئے، دیکھیں لوگوں نے خوشی کے ساتھ ان کو گلے لگایا تھا۔ 60-70 لاکھ لوگ یہاں پر تھے، اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جو میرے مزدور نے کام کرنا ہے وہ افغان کر رہا ہے، جو کاروبار میرے تاجر نے کرنا ہے وہ افغان کر رہا ہے۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اب بھی ان کو سنبھالے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اگر یہ حالات ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی پاکستان میں مہاجر نہیں ہوتے۔ جس نمک کا قرض ہم دے رہے ہیں وہ خون کے بدلے دے رہے ہیں، ہمارا خون لیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے اگر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، تو پاکستان میں بھی عوام میں یہ خیال بہت زیادہ ہے کہ فضل اللہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے افغانی انٹیلیجنس کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر میں یہ ایلیگیشن کہنا شروع کر دوں یا آپ یہ ایلیگیشن طالبان کے خلاف کہنا شروع کر دیں، آخر میں امن کیسے آئے گا؟ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کافی اپنے گورنمنٹ کے تھاٹ کے نیچے آتے ہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کہتا ہے وہی لوگ سمجھتے ہیں، اور اگر گورنمنٹ برا کہتا ہے تو لوگ ایونچولی برا ہی کہیں گے۔ اب ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ایک اچھا پڑوسی بننا ہے، ہم نے ماضی کی باتوں کو بھلانا ہوگا۔ ہمیں اب مل کر پاکستان اور افغانستان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے معاشی حالات درست تبھی ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ہم اپنی برادری کو ایجوکیٹ کریں کہ لوگوں کی باتوں کا حصہ نہ بنے۔ اگر کوئی ہمیں خراب کرنا چاہتا ہے تو ہم خراب نہ ہوں۔ پاک افغان تعلقات پر عام شہریوں کے تاثرات۔ اگر آپ یہ مباحثہ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے ایک خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
انڈیا اپنے درزیوں اور کپڑے بنانے کی صنعت کی وجہ سے مشہور رہا ہے، لیکن اب وہاں آرڈر پر ڈیزائنر سے شرٹ یا پتلون تیار کرنا صرف پیسے والے لوگوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب انڈیا میں یہ سہولت عام لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس سے روایتی کپڑے سینے والوں کے کاروبار پر کیا اثر پڑے گا؟ ممبئی سے سمیر ہاشمی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ یہ ایک عام ڈیلیوری وین نہیں ہے، بلکہ 4 پہیوں پر چلتی پھرتی کپڑوں کی دکان ہے جو کہ آرڈر پر شرٹیں تیار کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دکان تک چل کر نہیں جا سکتے یا پھر جن کے پاس وہاں تک جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس دکان کے اندر ایک سٹائلسٹ ہے جو نہ صرف آپ کی ناپ لے گا بلکہ آپ کے پسند کے مطابق کپڑا بھی دکھائے گا۔ آرڈر کرنے کے کچھ دن بعد ہی دکان پر جائے بغیر کپڑے آپ کے گھر پر یا آپ کے آفس میں بھیج دیے جاتے ہیں، اور دکان کے مالک کے مطابق یہی ان کے کاروبار کی خاص بات ہے۔ لوگوں کو یہ بات بہت پرکشش لگتی ہے کہ انہیں خود دکان پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس طرح کی سہولیات ہم انہیں ان کے گھر کے نیچے یا آفس کے باہر دیتے ہیں، اس سے ان کے سفر کے 1 سے 2 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ لیکن گاڑی پر کپڑے بیچنا گھر بیٹھے خریداری کا واحد طریقہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے ہیں اور وقت نہیں۔ انڈین ویب سائٹس انہیں ان کے لیپ ٹاپ اور فون کے ذریعے کپڑے آرڈر کرنے کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ بامبے شرٹ کمپنی کے صارف ویب سائٹ پر پوری شرٹ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں، جس میں بٹن کے رنگ سے لے کر کالر تک کے ڈیزائن اور بناوٹ شامل ہے۔ صارفین کی ڈیزائن کی ہوئی شرٹ کی تفصیل فیکٹری کو بھیج دی جاتی ہیں جہاں یہ شرٹ تیار ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی شرٹ سے خوش نہیں ہیں تو آپ اس میں تبدیلیوں کے لیے اسے واپس فیکٹری بھیج سکتے ہیں۔ لیکن کپڑوں کی خریداری کے یہ نئے طریقے انڈیا کے پرانے اور روایتی شرٹ بنانے والے کاروبار پر کیا اثرات ڈال رہے ہیں؟ پرتیک ورما کے خاندان نے اس کاروبار کو 3 نسلیں پہلے شروع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے پینٹ اور شرٹ کے آرڈروں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اثر ایسا پڑ رہا ہے کہ پہلے جیسے تھا، پہلے مطلب ایک 7-8 سال پہلے جو تھا، جو سیل تھی وہ آج 40-50% ہو گئی ہے۔ کپڑوں کی خریداری کے طریقہ کار تو بدل ہی رہے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ تبدیلی بہت عرصے کے لیے کپڑوں کی طرح فیشن میں رہے گی۔ ممبئی سے سمیر ہاشمی کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ-ناز کی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔